جی آج کی میری ویڈیو چیلنج ہے یہ برادر عمران عرف سسی عمران کو، ذاکر نائک عرف جوکر نالائق کو اور شرف الدین عرف شرارت الدین کو کہ وہ قرآن میں سے ہمیں سورہ ددو دکھائیں۔ جی ہاں، ہم وہ سورہ ددو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آیت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں بریسٹ فیڈنگ کی اجازت دی گئی ہے، عورت کو اجازت دی گئی ہے ایک غیر محرم جوان شخص کو دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے، اپنا بچہ بنانے کے لیے، اپنے بیٹے کا بھائی بنانے کے لیے، اس بھائی بندی کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ اور میرا چیلنج ہے تا قیامت ان تینوں کو کہ یہ سامنے آئیں اور قرآن میں سے اس آیت کو ہمیں دکھائیں جو اللہ نے نازل کی۔ جی ہاں، اب آپ کہیں گے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن میں کہاں پر ہے، جس کا ڈیفینیٹلی چیپٹر ہونا چاہیے سورہ ددو کے نام سے۔ تو آئیے سنتے ہیں مسلمان اسکالر سے اس آیت کے بارے میں اور پھر انہیں چیلنج دیں گے کہ یہ قرآن میں سے ہمیں یہ آیت دکھائیں۔ جو رضاعت والا چیپٹر ہے اس میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، یعنی نسب حرام ہوتا ہے، رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا، بلکہ کم از کم 5 دفعہ۔ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی، وفات تک، ہاں اس میں الفاظ ہیں وفات تک پڑھتے تھے، پھر تو منسوخ والا مسئلہ منسوخ والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو کہ مجھے آیت نکال، مجھے تو نہیں ملی یہ آیت۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بہت، اور صحیح مسلم میں ہے، یہ مولوی ضعیف بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ترمذی ابو داؤد کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا جواب آپ بتائیں نا پھر۔ یہ تو میں کیا جواب بتاؤں گا؟ ان سے پوچھیں نا جو علماء۔ جی ان سے پوچھیں جو علماء ہیں، یہ اسکالر جو گدے جو ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں یہ آیت کہاں پہ ہے۔ سورہ ددو چیپٹر 1 ورس 1، ڈیفینیٹلی سورہ ددو کی آیت نمبر 1 ہوتی اگر یہ آیت ہوتی۔ اگر یہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تحریف شدہ کتاب ہے، قرآن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں دلچسپ بات جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو تینوں بھائی کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ رشتہ اگر قرآن میں سے یہ آیت ڈھونڈ لیں تو ان کا یہ رشتہ مضبوط اس وقت ہوگا جب یہ ایک دوسرے کے گھر جائیں اور ایک دوسرے کی ماؤں کو کہیں کہ ہم اپنی بھائی بندی کا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 سے 10 مرتبہ اپنا دودھ پلاؤ۔ جی ہاں، اور یہ جو شرارت الدین ہے، یہ اگر برادر عمران کے گھر جائے اور کہے ہاں برادر عمران میں آ گیا ہوں، کدھر ہے تمہاری ماں، میں تمہارے ساتھ اپنا بردرہڈ بھائی بندی کا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہو مجھے 5 مرتبہ دودھ پلائے۔ اور چونکہ یہ شرارت الدین ہے، شرف الدین نہیں ہے، یہ شرارت الدین ہے، تو اس نے برادر عمران کو پتہ کیا کہنا ہے، میں ذرا یہ 5 مرتبہ دودھ پی لوں، 5 شفٹیں پوری کر لوں، تم بھاگ کے جاؤ اور 2 روپے کے رس لے آؤ۔ جی ہاں، شرارتی جو ہوا پورا فائدہ اٹھائے گا۔ اب اس سارے آج کے میسج کا کوئی مقصد، کوئی باٹم لائن، کوئی سبق ہونا چاہیے۔ وہ سبق یہ ہے کہ قرآن ایک میس ہے، اسلام ایک میس ہے،
اسلام ایک دلدل ہے، اس میں آپ جتنا زور لگائیں گے اچھا بننے کی، اتنے ہی آپ برے بنتے جائیں گے اور اتنے ہی ڈوبتے جائیں گے، کیونکہ اس میں احکامات اور باتیں ہی ایسی ہیں۔ تو اس دلدل سے باہر آنے کے لیے آپ خود جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ نہیں آ سکتے۔ ہاں، آپ کو ضرورت ہے ایک قوی ہاتھ کی، ایک قادر مطلق ہاتھ کی، اور وہ ہاتھ خداوند یسوع المسیح کا ہے، اور وہ اپنا یہ ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہے کہ اس ہاتھ کو تھام لو، وہ آپ کو اس دلدل میں سے باہر لے آئے گا۔ آج کا میسج جو ہے اس کی باٹم لائن اور سبق اور مقصد یہی ہے کہ اس دلدل میں سے باہر آئیں اور خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کو تھام لیں اور اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکال لیں۔ خداوند اس کے لیے آپ کو برکت دے، آمین۔